اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پوئٹری سیکشن سے پوئم نمبر 1 یعنی پریئر، جس کو جی مہجور نے کی پوئم ہے، کل کی کلاس میں ہم نے اس پوئم کی انٹروڈکشن اور پہلی 6 لائنز کی ہم نے کل ایکسپلینیشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی آج کی کلاس میں ہم آگے یعنی لائن نمبر 7 سے آگے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اس پوئم کی، اور ان لائنز کی آج ہم ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کی کلاس میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پوئم ہے، اس میں جی مہجور اپنے آقا سے، اپنے رب سے مخاطب ہے، اور یہ مہجور اللہ کے سامنے یعنی کچھ خواہشات رکھتا ہے، یعنی وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اسے سیدھا راستہ دکھائے اور اس کو علم کے امرت سے نوازے۔ شاعر یہاں اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں نے اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ جہالت میں گزری ہے، یعنی وہ اب اللہ سے چاہتا ہے کہ مجھے علم کے نور سے نوازے، تاکہ میں اس جو اب تک کی زندگی جو میری گزری ہے وہ یعنی اس میں سدھار آ جائے اور مجھے صحیح راستے کی یہاں پر رہنمائی ہو جائے۔ وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ اسے اس کی برائیوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا دلائے۔ وہ چاہتا ہے خدا سے کہ وہ اس پر ہر پر اس پر وہ مہربان رہے۔ وہ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے سستی اور کمزوری سے بچائے۔ وہ شک و شبے کی زندگی نہیں جینا چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا سے اسے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں جوش، جذبہ اور امید بھر دے۔ تو یہ ہم نے کل کی جو ہم نے 6 لائنز جن کو ہم نے کل پڑھا ہے، یہ اس کی میں نے دوبارہ آپ کو یہاں پر یعنی ایکسپلینیشن بتائی ہے۔ تو آج ہم لائن نمبر 7 سے آپ شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا یعنی پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 1 یعنی پریئر ٹاپک نکالیے، پوئم نکالیے، تو وہاں لائن نمبر 7 سے ہم آگے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ Let me not ever chaunt the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. یعنی شاعر یعنی جی مہجور اپنی زندگی میں متحرک یعنی ہمیشہ کام میں لگا رہنا چاہتا ہے۔ وہ ایسی کہانیاں نہیں گانا چاہتا، یعنی وہ ایسے گیت نہیں گانا چاہتا جن سے نیند یا سستی آنے لگے۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ متحرک اور مشغول رکھے۔ وہ صرف ایسے گیت گانا چاہتا ہے جو مردوں میں بھی جان پھونک دیں۔ وہ ایسے گیت گانا چاہتا ہے جو لوگوں میں پیار بھر دے۔ وہ ایسے گیت گانا چاہتا ہے جس سے سب کڑواہٹ اور نفرت ختم ہو۔ شاعر کہتا ہے یعنی جے مہجور کہتا ہے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے اس کے دل کو بسنت کی پہلی ہواؤں کی تازگی سے بھر دیا ہے، یعنی صبح کی اس ہلکی ہواؤں کی تازگی سے اس کے دل کو بھر دیا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناخوشگوار یا تکلیف
وہ بات اس کے دل میں پیدا ہوئے جو اس کو ٹھنڈا کرے. یہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی کوئی مطلب ناخوشگوار ایسے حالات پیدا ہو یعنی جس سے اس کا جو جوش ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. Like dew, how long shall I, like dew, how long shall wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men, I and so they call me Mahjur. People may desert thus, but you don't abandon me, Lord. یعنی شاعر یہاں اپنے آپ کو شبنم سے تشبیہ دیتا ہے. یعنی وہ شبنم کے قطروں سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے شاعر. شبنم کے قطروں کو گھاس کے اوپر پڑے رہنا پڑتا ہے جب تک کہ سورج کی پہلی کرنیں نہیں آتی اور انہیں اوپر اٹھنے کی طاقت عطا نہیں کرتی. اسی طرح شاعر چاہتا ہے کہ خدا اس میں اوپر اٹھنے کی طاقت بھر دے. وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی تک شبنم کی طرح پڑا رہا ہے. اب وہ صبح سویرے کی پہلی آہٹ کے ساتھ پھولوں کی طرح جاگ اٹھنا چاہتا ہے. وہ صرف خدا ہی ہے جو اسے اٹھنے کی سمجھ اور علم عطا کرے گا. وہ کہتا ہے کہ اب تک وہ صرف صورت کے لحاظ سے ہی ایک آدمی رہا ہے. آدمی کا اصلی وجود اس کی انسانیت سے ہوتا ہے جو ابھی اس سے بہت دور ہی ہے. شاعر خدا سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کا امتحان نہ لے. وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی انسانی شکل کو شرمندہ نہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے انسانی ڈھانچے میں انسانیت بھر دے اور صرف تبھی وہ سچے معنوں میں انسان بن سکتا ہے. شاعر خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے کیونکہ اس سے دوسروں نے چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اسے مہجور کہتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں یعنی مہجور کے معنی ہوتے ہیں چھوڑا ہوا یعنی فراغ زدہ. شاعر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اگر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس سے نہ چھوڑے اگرچہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ تھی ان لائنز کی یعنی جو لائن نمبر 7 ٹو لائن نمبر 18 جو آج ہم نے یہاں پر ریڈنگ کی ہے اس کی اور ایکسپلینیشن میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے. تو یہ اس پوری پوئم کو آج یعنی اس کی آخری لائن تھی جو جیسے یعنی آخری جو لائنز تھی جن کی میں نے آج کو آپ کو ایکسپلینیشن بتائی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس پوری پوئم کو سمجھا ہوگا اچھی طرح سے. تو میں دوبارہ ان لائنز کو یہاں پر پڑھ کر ریپیٹ کرتا ہوں. Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men, I and so they call me Mahjur. People may desert, but you don't abandon me, Lord. تو ان لائنز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں جن کی میں آپ کو یہاں پر میننگ
یعنی پڑھ کر بس بتاتا ہوں. The chaunt means alopna. Sleep inducing means نیند لانے والی. Infuse means بھر دینا. Inspires means جوش پیدا کرتا ہے. Bitterness means کڑواہٹ. Vanish means غائب ہونا. Bloom means کھلنا. Vernal means بسنتی. Breeze means ہلکی ہوا. Wither means مرجھا جانا. Grey means نا امیدی سے برا. Dew means شبنم. Flash means چمک. Stroke means آہٹ. Dawn means صبح سویری. Form means شکل. Humanity means انسانیت. Trials means امتحان. Forsaken means چھوڑا گیا. مہجور means چھوڑا ہوا. Desert means ساتھ چھوڑ دینا. Abandon means چھوڑنا. تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی میننگ جو ان لائنز میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، لائن نمبر 7 ٹو لائن نمبر 18، ان میں جو یہ ایکسپریشنز تھی ان کی یہ میننگ میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے. میں ان کو دوبارہ یہاں پر پڑھتا ہوں. چانٹ مینز الوپنا. سلیپ انڈیوسنگ نیند لانے والی. انفیوز مینز بھر دینا. انسپائرس مینز جوش پیدا کرتا ہے. بٹرنس مینز کڑواہٹ. وینش مینز غائب ہونا. بلوم مینز کھلنا. ورنل مینز بسنتی یعنی بریز مینز ہلکی ہوا. وتر مینز مرجھا جانا. گرے مینز نا امیدی سے برا. ڈیو مینز شبنم. فلیش مینز چمک. سٹروک مینز آہٹ. ڈاؤن مینز صبح سویری. فارم مینز شکل. سبسٹینس مینز اصلیت. ہیومینٹی مینز انسانیت. سبجیکٹ کا موضوع بننا. ٹرائلز مینز امتحان. فور سیکن مینز چھوڑا گیا. مہجور کا مطلب ہے چھوڑا ہوا. ڈیزرٹ ساتھ چھوڑ دینا. ایبنڈون چھوڑنا. تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی میننگ. تو آج کی کلاس میں بس یہیں پر اس کو یعنی آج کا کلاس بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آج اس پریئر کا یہ لاسٹ کچھ لائنز تھی. تو کل یعنی اگلا ٹاپک لے کر اگلی پوئم لے کر ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا نگہبان. باقی وسلام.